بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں منیر احمد، ہمارے ساتھ ہیں اقبال سبحانی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوکل ایشوز پر اور سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں، یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہمارا مرکز ہے اور یہی ہمارا ستون ہے، اسی کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ آج ہم ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت پیٹرولیم پرائسز کو کیوں نیچے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب PDM-1 کی حکومت آئی تھی تو 3 سیاسی جماعتوں نے، جس میں پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ N شامل تھی، مہنگائی مارچ کیا۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی پر لیٹر۔ آج اس کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی بہت پریشان ہے، جس میں طالب علم پریشان ہے اور بائکیں والا پریشان ہے، اور وہ آدمی جس کی بالکل ہی محدود آمدنی ہے وہ پریشان ہے۔ 299 یہ آج کی قیمت ہے پیٹرول۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے اسلام آباد پہنچ کر یہ کہا تھا کہ حکومت کی کانپیاں ٹانگ رہی ہیں۔ میں آج ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یا ہم ان سے آج پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج حکومت جو پیٹرول کی قیمت مارکیٹ میں دے رہی ہے، اس کو کم کرتے ہوئے اس کی کانپیں کیوں ٹانگ نہیں رہی؟ بتائیں۔ شکریہ میاں منیر صاحب۔ آج لگتا ہے کہ آپ بڑے اگریسو موڈ کے اندر ہیں، تو بہرحال اس کے اوپر تو ساری قوم اس وقت بل بلا رہی ہے، بات کر رہی ہے، تو ہم بھی آج اس کے اوپر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے، پہلی تو بات ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ عوام بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے، عوام میں کوئی حرکت رہی نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ عوام بالکل بے جان ہو چکے، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ یا تو عوام خوفزدہ ہو چکے ہیں، یا عوام کو مسائل کے اندر اس قدر گھیرا ان کا تنگ کر دیا گیا ہے کہ ان کو اپنی روٹی سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو نے جب مہنگائی مارچ کیا اور وہ سندھ سے اسلام آباد تک آئے، تو وہاں انہوں نے کانپے ٹانگ رہی ہیں اور یہ وہ سارا کچھ، اور مہنگائی مارچ کے حوالے سے، اور یہ ساری PDM جو ہے وہ ٹرک کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اور پوری قوم کو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ جی ہم مہنگائی کے لیے نکلیں۔ مگر مقاصد مہنگائی شاید ختم کرنا نہیں تھا، مقاصد شاید جو ڈیوٹی تھی اس کو پورا کرنا تھا کہ آپ یہ کام کریں، باقی چھوڑ دیں آپ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، باقی ان کو نہ مہنگائی کی فکر ہے، نہ ان کو مہنگائی سے کوئی غرض ہے، نہ ان کو کرپشن سے کوئی غرض ہے، نہ ان کو کوئی غریب سے کوئی غرض ہے۔ آپ دیکھیں کہ 149 پر لیٹر پیٹرول تھا اس وقت، اور اس وقت جو بیرل تھا بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر، اس کی قیمت تھی 100 سے لے کے 120 کے درمیان وہ چلتی تھی۔ جب 149 پیٹرول کی قیمت تھی تو اس وقت جو بیرل ہے وہ $110 کا بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر۔ آج مارکیٹ کے اندر جو بیرل ہے وہ شاید 70-75 روپے یا 80 روپے کے لگ بھگ ہے، چونکہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو چلو میں اس کو کہتا ہوں کہ 80 روپے کا بیرل ہے آج کی اس دنیا میں، اور پیٹرول جو ہے وہ اس وقت 300 کے قریب قریب ہے۔ تو کہاں بیرل 110 روپے تھا تو پیٹرول جو ہے اس وقت 149 تھا، یعنی 150 کہہ لیں آپ، اور کہاں بیرل جو ہے وہ $80 کا ہے، اور آج پیٹرول جو ہے وہ 300 کے قریب ہے۔ جیسے ہی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی فوراً بڑھ جاتی ہے، مگر جب کبھی پیٹرول کم ہوتا ہے تو مہنگائی کم نہیں ہوتی، کیونکہ انتظامیہ کو، حکومت کو ان چیزوں سے کوئی لینا دے، اس چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ بات یہ ہے میاں صاحب کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو حکومت میں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو باقی وزراء ہیں، صدر مملکت ہے، یہ سب لوگ اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ان کو کوئی خبر نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یہ ملک ان کا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس ملک میں اسی طریقے سے حکومت کرنی ہے؟ کیا انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے نہیں آنا، ہم نے بغیر ووٹ کے ہمیشہ آنا ہے؟ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ تو اس کی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جہاں تک عوام کی بات ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں اس قدر پس چکے ہیں، مگر میں حیران ہوتا ہوں کچھ لوگوں کے اوپر
کہ جو آج کے دور کو یعنی کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو کرندے ہیں جو ڈھونڈنے سے بھی ملتے نہیں، مگر اکا دکا اگر آپ کو کوئی دانہ مل جائے تو وہ ان کا دفاع کرتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں جب بھی کسی سے بات کروں تو میں پہلے اس سے حلف لوں. ہم نے قوم کا مزاج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب بھی کسی سے بات کروں تو پہلے اس سے حلف لوں کہ ابھی حلف دو کہ تم میرے ساتھ جو گفتگو کرو گے جھوٹ نہیں بولو گے، تو پھر میرے سے گفتگو کرنا. اگر تم حلف نہیں دو گے تو میں گفتگو نہیں کروں. یعنی کہ جھوٹ بولنے کی لت پڑ چکی ہے ہر شخص کو اس پاکستان کے اندر. مہنگائی شاید پیٹرول جو ہے وہ مہنگا تو نہیں ہے، پیٹرول تو دنیا میں سستا جا رہا ہے. یہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، یہ جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھاتے ہیں جسے لیوی کہا جاتا ہے. یعنی کہ بہانہ یہ بناتے ہیں آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہم لیوی اور ٹیکس پیٹرول کے اوپر لگا رہے ہیں. کیا آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے علل تللے کم کریں، آپ اپنے اخراجات کم کریں، آپ اپنے پروٹوکول کو کنٹرول کریں، آپ اپنے جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہو اور نوکر چاکر اور یہ اے سی ایئر کنڈیشنوں میں آپ لوگ بیٹھے رہتے ہو، آپ کا ایئر کنڈیشن کبھی کمروں کا بند ہی نہیں ہوتا. کیا آپ اس طرف کبھی غور نہیں کرتے ہو؟ آپ نے کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا میاں صاحب کہ وزیر اعظم ہمارا ہے؟ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ وزیر اعظم ٹی وی پر آئے اور عوام سے خطاب کرے، قوم سے بات کرے اور قوم محسوس کرے کہ ہمارا وزیر اعظم آیا ہے اور یہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارے دکھ درد بانٹ رہا ہے اور وہ ہمارے لیے بڑا پریشان ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ان 4 سالوں کے اندر میں نے ایک دن اپنے وزیر اعظم کو کہیں بھی کوئی بات ایسی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے مجھے محسوس ہو کہ یہ میرا وزیر اعظم ہے، جس سے مجھے محسوس ہو کہ اس کے دل میں دکھ ہے، اس کو درد ہے، اس کو عوام کی جو مہنگائی ہے، جو تکلیف ہے، جو آپ بتائیں 8,400 روپے کہتے ہیں کہ جو کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے. یعنی کہ اس وقت شاید 10 کروڑ کے قریب یا 10 کروڑ سے تھوڑے اوپر لوگ جو مہنگائی کی وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو لکیر ہے، خط غربت کی جو لکیر ہے، اس سے 10 کروڑ لوگ اس سے زیادہ ہیں. تو جب اچھا وہ خط غربت کی میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوتی کیا ہے. جو شخص ایک ٹائم کا کھانا کھا لینا وہ خط غربت سے اوپر ہے. یعنی کہ جس کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا نا وہ خط غربت سے نیچے. تو یہ ہے اس کی ڈیفینیشن. تو آپ اندازہ لگائیں 10 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں خط غربت جو ہے اس کی لکیر سے نیچے ہیں پاکستان کے اندر. مگر کب لوگ جاگیں گے؟ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. کشمیر کا جو ابھی معاملہ چل رہا ہے جہاں انہوں نے بہت سارے اپنے پوائنٹ رکھے، شاید 38 ہیں 40 ہیں یا جو بھی ہیں، اس میں ایک نقطہ آپ یقین کریں گے کہ کیا ہے اس میں انہوں نے جہاں اپنے باقی نکات رکھے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ حکمران اپنے خرچے کم کریں. پھر انہوں نے ان خرچوں کی نشاندہی کی. انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑیاں، یہ دفتر، یہ گھر، یہ نوکر چاکر، یہ خرچے، یہ فلاں، یہ ثواب دیدی، یہ سارے آپ کو ختم کرنے پڑیں گے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب مذاکرات 8 سے 8 مہینے پہلے جب مذاکرات کشمیر کے ساتھ جب ہو رہے تھے تو وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ 8 مہینے پہلے کی بات کروں تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. تو ہم یہ آج 8 مہینے ہو گئے ابھی تک کمیٹی نہیں بنی اس نقطے کی کہ جو حکمرانوں کے اخراجات ہیں، جو حکمرانوں کی عیاشی ہیں اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. اس کے اوپر ابھی 8 مہینے ہو گئے ابھی تک کمیٹی نہیں بنی. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، آپ بھی عام صارف بھی ہیں، ہم سب آپس میں جب مارکیٹ جاتے ہیں اشیاء خریدنے کے لیے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مہنگائی کا کیا ایشو ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انتظامی مشینری ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے جو عوامی نمائندے ہیں یا باقی جو دیگر عوامل ہیں، ہمیں کہیں نظر آتے ہیں مارکیٹ میں پھرتے ہوئے دیکھتے ہوئے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ جی نہیں. پرائز کنٹرول کمیٹی ہے. جی بالکل. کبھی نہیں دیکھا کہ جیسے بازاروں میں جائے پرائز کنٹرول کمیٹی جی اور وہ جا کے وہاں پر ان سے معلومات کرے. اچھا وہ ایک مذاق کی بات تو خیر نہیں ہے، بڑی دکھ کی بات ہے. وہ اکثر وہ ذکر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بڑا چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک شخص جو ایئر کنڈیشن سے نکلتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھتا ہے اور جس کی 10 لاکھ روپے سے اوپر جس کی تنخواہ ہے، وہ ریڈی پہ کھڑا ہو کر تو وہاں اس سے ریٹ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ معیار ہوگا یعنی کہ ڈبل سٹینڈرڈ جب ہوگا تو کون، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی لین دین ہی نہیں ہے عوام سے، کسی کو عوام کی فکر ہی کوئی نہیں. تھوڑا سا ان گلیوں محلوں میں نکل جائیں نا میاں صاحب، آپ یقین کریں کہ
ایک ایک گلی کے اندر بہت سے ایسے گھر آپ کو ملیں گے کہ جن کا ایک وقت کا کھانا جن کے پاس ہے، دوسرے وقت کی فکر ان کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہے بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. بیٹیاں بیٹھی ہیں گھروں کے اندر، رشتے نہیں ہوتے، اسی لیے غربت ہے. باپ بیمار ہو گیا، ایک خاندان کا، ایک فیملی کا سربراہ باپ وہ بیمار ہو گیا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ آپ اپنا چیک ٹیسٹ کروائیں، وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ برداشت کر رہا ہے اپنے اندر. وہ کیوں کہتا ہے میں ٹھیک ہوں؟ وہ اس لیے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں کہ اب میں ٹیسٹ کراؤں گا تو پیسے کہاں سے اس کے لاؤں؟ وسائل نہیں. یہ میرے بچے جو ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری بیوی ہے، یہ پریشان ہو جائیں گے، یہ کہاں ٹکرے مارتے پھریں گے؟ تو میرے علاج کے اوپر تو لاکھوں روپیہ لگنا ہے، تو ہمارے پاس تو ہزاروں بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ پھر بہانہ کرتا ہے کہ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا بات ٹھیک ہے آپ کی. اور وہ بتاتا نہیں ہے. یہ بہت دکھ بھری کتنا کہانی المیہ ہے اس ملک کا. دکھ بھری کہانی ہے. علاج، انسان کی صحت کتنی ضروری ہے. انسان کی صحت ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل انسان کے یہاں صحت کا کیا نظام ہے؟ آج بھی آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، یہ بھی چھوڑیں بجٹ کتنا ہے صحت کے اوپر. جو بجٹ ابھی جو ٹیکس جو کیا ہے اس کے اوپر، صحت کے اوپر کیا بجٹ رکھا گیا؟ تعلیم کے اوپر کیا بجٹ رکھا گیا؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 7% بڑھائی گئی. مہنگائی کیا 7% کے حساب سے بڑھی ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ جو ملازم ہے سرکاری، اس کی 7% جو تنخواہ بڑھی ہے، مگر جو بازار سے وہ چیزیں خرید کے لا رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، گھر کا کرایہ دے رہا ہے، غمی خوشی کر رہا ہے، کچھ باقی اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کرے؟ یس بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے تو ایک ایسی بات چھیڑی ہے جس کو ہم بہت ہی لمبا بھی کھینچ سکتے ہیں، جسے بڑی لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ کبھی دیکھیں گے کہ کوئی ایسی حکومت آئے، کوئی ایسی انتظامیہ آئے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرے، جو عام آدمی کی حکومت نظر آئے، جس میں ایک عام آدمی یہ سمجھے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پرائم منسٹر، صدر یا منسٹر، کوئی عام آدمی یہ کہے کہ ہاں یہ میرا وزیر اعظم ہے؟ کوئی ایسا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا نظام آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میاں صاحب، ایسا نظام اس وقت آ سکتا ہے جب یہ اختیار عوام کے ہاتھ میں ہوگا. یہ تب ہوگا. جب تک اختیار عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، جب تک فیصلے عوام نہیں کریں گے، عوام فیصلے کریں گے تو حکمرانوں کی ٹانگیں کانپیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے کام نہ کیا تو ہمیں آئندہ ووٹ نہیں دیں گے. اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم کام کریں نہ کریں، ہم نے پھر منتخب ہو کے آ جانا، ہم نے پھر سلیکٹ ہو کے آ جانا ہے، منتخب تو نہیں، سلیکٹ ہو کے آ جانا ہے، تو پھر کون کرے گا؟ عوام کے پاس جب اختیار، اور یہ پوری دنیا میں ہے. اب دیکھیں برطانیہ کے اندر بادشاہ تھی، ظالم ہوا کرتے تھے بادشاہ، مگر پھر آہستہ 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 بادشاہ ختم ہو گئی. صرف ایک نمونے کے طور پہ انہوں نے بادشاہ کو رکھا کہ وہ اس کو ویسے پسند کرتے ہیں. ایک اعزازی، ایک علامتی، ایک اعزازی بادشاہ ہے، وہاں پر ملکہ ہے، بادشاہ ہے، وہاں پر آج کل چارلز بادشاہ ہے، مگر چارلز کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. تمام بادشاہ کے جو اختیارات تھے وہ آہستہ آہستہ پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے. وہاں پر بھی ایوان بالا ہے اور ایوان زیری ہیں، جیسے ہاؤس آف کامن اینڈ ہاؤس آف لارڈز ہیں، تو وہ وہاں پر عوام کے فیصلے کرتے ہیں. ہاؤس آف لارڈز کے اندر وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملک کے اندر یعنی برطانیہ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خدمات انجام دی ہوتی ہیں کہ جو اس کے صلے میں وہاں کی جو حکومت ہے پھر ان کو وہ ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنا دیتی ہے، جو ساری زندگی ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر وہ جو اسمبلی کے لوگ ہیں. میں ایک اور بتاؤں آپ کو بات، برطانیہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو اس کو ایم پی کہا جاتا ہے، ممبر پارلیمنٹ، وہاں کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ صبح 8 بجے نکلتے ہیں اپنے گھر سے، وہ ٹیکسی میں جاتے ہیں دفتر، وہ ٹرین میں جاتے ہیں دفتر، وہ بس میں جاتے ہیں دفتر، وہ جا کے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے شام 5 بجے تک کام کرتے ہیں. اسمبلی اجلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اسمبلی کے دائیں بائیں ان کے سارے آفیسز ہوتے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھ کر لیجسلیشن کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں. وہاں اس قسم کے کام نہیں ہوتے کہ کوئی آ جائے اور وہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، یعنی جس طرح ہمارا ایم این اے کو کہے کہ جناب ہماری گھر کی کے باہر جو ہماری گلی ہے اس کی نالی ٹوٹی ہوئی ہے، یا وہ کہ جی ہماری اسٹریٹ لائٹ خراب ہے، یا وہ کہ ہمارا پانی نہیں آ رہا، یا وہ کہ ہمارا پانی بڑا گندا آ رہا ہے، یا وہ کہ ہماری سیوریج لائن خراب ہے. یہ چھوٹے چھوٹے، یا وہ کہ جی میرا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا، یہ ایم این اے کو یہاں کر لوگ کہتے ہیں. اور گلی محلوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں بینر لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، ایم این اے کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اب ان کی گلی بنانے کے لیے. کیا ایم این اے کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کی نالیاں اور گلیاں بنوائے، وہ لوگوں کی اسٹریٹ لائٹس لگوائیں؟ نہ ان کو شرم آتی جو بینر لگاتے ہیں.
اور ایم این اے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی گلی بنا دی, اسٹریٹ لائٹ لگا دی. نہ اس ایم این اے کو شرم آتی ہے کہ جو ایم این اے یہ بینر لگا کے تو خوش ہوتا ہے کہ فلاں نے میرا بینر لگایا ہے, جبکہ یہ کام عوامی نمائندوں کا جو لوکل جو نمائندے ہیں, جو بلدیات کے نمائندے ہیں, یہ ان کا کام ہے. مگر کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس ملک کے اندر بلدیاتی نظام ہو. کیوں کہ ان کے ڈیرے پھر آباد نہیں ہوتے, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ سڑکیں, نالیاں, گلیاں بنانا کسی ایم این اے, ایم پی اے کا کام ہی نہیں ہے, یہ کام بلدیاتی نمائندوں کا. بالکل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ برطانیہ کے اندر وہاں ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے آفس میں جاتا ہے, وہاں بیٹھ کر وہ شام تک وہاں اپنا کام کرتا ہے, وہ یہ ایک قسم کی اس کی جاب ہوتی ہے, اور وہ سارا دن وہاں بیٹھ کر جو پارلیمنٹ کے اندر جو ملکی جو لیجسلیشن ہے, ملکی قانون سازی ہے, ملک کے اندر جو کوئی بل پیش کرنا ہے, کوئی بل پاس کروانا ہے, کسی بل کے اوپر بات کرنی ہے, کوئی نیا بل لانا ہے, وہ اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں ساری. ان کے پاس لوگ جا کے تو یہ شکایتیں نہیں کرتے گلی نالی کی, ٹھیک ہے نا. تو آج آپ ان کے حالات دیکھ لیں. بالکل صحیح. پھر مہنگائی کو وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. مہنگائی وہاں بھی بڑھی ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آج کل وہاں پر جو تنخواہ ہے کسی بھی کم سے کم تنخواہ لینے والے کی, وہ ہے 11.5 پاؤنڈ, یعنی کہ 11 پاؤنڈ اور 50 پینس ہوتا ہے, وہ 11.5 پاؤنڈ بنتا ہے. یہ 1 گھنٹہ وہاں پر وہ دیتے ہیں تنخواہ کم سے کم. اس سے کم اگر کوئی بندہ کسی کو تنخواہ دیتا ہے تو اس کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے 1 مہینے کی تنخواہ کے اوپر آپ ایک گاڑی خرید سکتے ہیں, اچھی خاصی گاڑی آپ خرید سکتے ہیں. یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میں 1 مہینے کی تنخواہ پہ گاڑی خرید, شاید سائیکل بھی نہیں خرید سکتا. تو یہ فرق ہے. اور حکمران جو ہیں ان کو عوام سے, عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں. ان کو اپنے پیٹ ان کے بھرتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے پیٹ ہیں ان کے, کہ یہ کتنا کھائیں گے, کتنا پیٹ کو بھریں گے, کب ان کا دھیان عوام کی طرف ہوگا. دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ملک ہیں نا, ان کے اندر جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے ایم این اے, ایم پی ہیں, اب یقین کریں یہ پبلک کے سامنے آتے ہوئے کانپتے ہیں, ڈرتے ہیں, سامنا نہیں کرتے ان کا. حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ ان کے کام نہیں کرتے, لیکن پبلک کا اتنا ان کو احترام ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا ووٹر ہے, چاہے وہ اس کو ووٹ دے نہ دے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی ممبر پارلیمنٹ کو راہ چلتے ہوئے تھپڑ مار دیا, گالی دے دی, برا بھلا کہہ دیا, مگر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتی. کیا ہے کہ ان کو جمہوریت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہے. تو جمہوری کلچر جو ہے نا, اس کو فروغ دینا, پھر اس کے فائدے لینا ہم نے چکھا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر ایک مرتبہ اس عوام کو, اس قوم کو, اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوری نظام آ جائے اور لوگ جمہوریت کے فائدے دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں, تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی زندگی کے اندر وہ کسی اور سائڈ پہ نہیں جائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل جی. آج کی گفتگو اسی موضوع پہ رہی کہ پاکستان کے عوام جب خود جاگیں گے, اپنے حقوق کو پہچانیں گے اور خود جب احتساب کرنا شروع کریں گے تو اس ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے.